میرے مشفق، میرے عزیز اردو کے بے مثال نثر نگار داؤد رہبر صاحب نے پچھلے دنوں میں ایک مضمون لکھا جس کا عنوان ہے میرے ابا جان یعنی میرے چچا جان۔ میں ان کو ابا جی ہی کہوں گا، ہم پنجابی اسی طرح خطاب کیا کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے 2-3 مرتبہ ابا جی نے مجھ سے کہا تم جب بڑے آدمی بن جاؤ گے میری سوانح عمری ضرور لکھنا۔ میں ان کی وصیت کا دوسرا حصہ پورا کرنے لگا ہوں۔ ان کی پیدائش کا شہر جالندھر اور سال 1894 ہے۔ دادا جان مولوی غلام قادر صاحب ان دنوں فارسی کے استاد تھے۔ ان کے باہوش ہونے کے کچھ عرصے بعد فیروز پور چلے آئے۔ ہمارے دادا نے بڑے 2 بیٹوں کو باقاعدہ اسکول اور کالج کی تعلیم دلوائی تھی، مگر ان کے نتائج سے مطمئن نہ تھے اور افسوس کرتے تھے کہ دینی تعلیم ان کو نہ دی۔ چنانچہ ابا جی کو اسکول بھیجنے کی بجائے مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے بٹھا دیا گیا۔ اس بنیاد نے ان کی طبیعت میں سادگی پیدا کی۔ اس زمانے میں سنیما نہ تھے، ہوٹل نہ تھے، مسجد ہی سب کچھ تھی۔ شہر والوں کے پاس میلے تھے، مشاعرے تھے یا واعظ تھے۔ مسجدوں میں واعظ اور مناظرے اکثر ہوتے تھے۔ یہ بتایا کرتے تھے کہ جس روز واعظ ہوتا میں اپنے ہم سبقوں کے ساتھ مل کر محلے کے سب گھروں سے تیل جمع کرتا اور پھر مسجد کے دیے صاف کرتا، دریاں بچھاتا، گلدستے لگا کر آراستہ کر دیتا۔ واعظ سے پہلے نعت خوانی کرنے والوں کو دگنا حصہ ملتا، اور حالانکہ ان دنوں مٹھائی کوڑیوں کے مول میں ملتی تھی، اس دگنے حصے کو لے کر وہی مزہ ملتا جو باغ سے پھل چرا کر کھانے میں ملتا ہے۔ ختم قرآن کے بعد 7 سال کی عمر میں پہنچ کر یہ اسکول میں ان نے قدم رکھا۔ شروع میں اور آخر میں بھی اپنے ساتھیوں میں سب سے آگے رہے۔ پرائمری، مڈل اور 10ویں کے امتحانوں میں وظیفے لیے۔ وظیفے کی یہ رقمیں آج بالکل ہیچ معلوم ہوتی ہیں۔ وہ خود بتاتے تھے کہ پرائمری کا وظیفہ 4 روپے ماہانہ تھا۔ حوصلے کے مطابق طفلانہ عیاشی کر کے 2 روپے بچ رہتے تھے جو میں تمہاری دادی کو دے دیا کرتا تھا۔ 4تھی جماعت تک تو اسکول کی تعلیم مفت ہوتی تھی، اس کے بعد وظیفوں کی مدد سے پڑھتے رہے۔ گھر سے 1 پیسہ نہ لیا۔ اس لحاظ سے انگریزی محاورے میں وہ خود ساختہ آدمی تھے۔ لڑکپن کے زمانوں میں کھیل کود سے متنفر نہ تھے، کرکٹ پسند کرتے تھے، گھوڑے کی سواری کا شوق تھا اور اس میں موقع بھی ملا، مگر باقاعدہ کھلاڑی کبھی نہ ہوئے۔ پتنگ کا شوق مبالغے تک پہنچا ہوا تھا۔ بسنت کے دنوں مہینوں سے پیسے جمع کرتے، کہتے تھے کہ میں بڑے بڑے پتنگ بازوں کو حسرت سے دیکھا کرتا کہ کس کس اہتمام سے پتنگ اڑاتے ہیں، مگر ہمت نہ ہوتی تھی کہ خاص اس کے لیے اماں سے پیسے مانگوں۔ اپنا مختصر سا سامان لے کر کوٹھے پر چڑھ جاتا اور اسی سے جی خوش کر لیتا۔ البتہ پتنگ لوٹنے سے ساری کسریں نکل جاتی۔ بسنت کی شام کو بعض مرتبہ اچھا خاصا ڈھیر ہو جاتا۔ تضییع اوقات کے اسباب میں پتنگ بازی کے ساتھ ساتھ وہ خاص رعایت سے کام لیتے۔ چنانچہ ہم بھائیوں میں اگر کوئی پتنگ بازی پر وقت ضائع کرتا تو کچھ نہ کہتے، حالانکہ دوسرے طریقوں سے وقت ضائع کرنے پر بہت ڈانٹتے۔ یہ ضرور کہتے کہ تم لوگ آداب پتنگ بازی سے واقف نہیں۔ اسکول کے بعد علی گڑھ پہنچے۔ علی گڑھ کے احسانات کے وہ عمر بھر قائل رہے۔ علی گڑھ کے زمانے میں ان کو اسلامی روایات اور تاریخ سے والہانہ محبت ہو گئی اور عمر کے آخر تک یہ محبت بڑھتی گئی۔ تعلیم یافتگی نے ان کی منکسر مزاجی کو زیادہ ہی کیا۔ چھٹیوں میں جب وہ گھر آتے تو اپنی والدہ اور دوسرے بزرگوں کی خدمت اسی سعادت مندی سے کرتے۔ کنویں سے مٹکے بھر کر لاتے، بازار سے سودا لانا بھی ان کے سپرد ہو جاتا۔ ان کی ماں ان کو اکثر برا بھلا بھی کہتی ہیں کہ تم بیکار کو پڑھنے لکھنے بیٹھ گئے ہو، تم کو بازار سے ترکاری تک خریدنے کا سلیقہ نہیں۔ ان کی شادی کا قصہ بھی عجیب ہے۔ BA کا امتحان دے کر میرے ابا جان محمد اقبال علی گڑھ سے حسب معمول قصور آئے۔ اپنے گھر پہنچے تو گھر کو مقفل پایا۔ پتہ چلا کہ چند روز کے لیے گھر بدل لیا گیا ہے۔
ایک خادمہ راہ میں ملی، اپنے والد کا نام لے کر پوچھا، مائی مولوی غلام قادر صاحب کے گھر والے جس مکان میں رہتے ہیں وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، شادی والے گھر کو پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا، شادی کس کی؟ وہ بولی، ان کے بیٹے محمد اقبال کی۔ اس خبر نے ان کو بہت دل برداشتہ کیا کہ یہ کس طرح کی شادی ہے۔ ادھر ڈاکٹر ضیاء الدین مرحوم کی مہربانیوں سے ریاضی کے پرچے خراب ہوئے تھے، پریشانی تھی، خدا جانے اس میں پاس بھی ہوں گے یا نہیں، اور ادھر شادی تیار ہے۔ مگر فرزندانہ تسلیم و رضا سے کام لیا، چون و چرا نہ کی، ساری رسموں سے گزر کر میاں بن گئے۔ 1922 میں وہ انگلستان سے واپس آئے، لیکن ایسا نہ ہوا کہ انگلستان کی برتر زندگی کے بعد ان کو یہاں کی زندگی سے حقارت ہو جائے۔ واپس آئے تو اسی سادگی سے۔ قصور کے اسٹیشن پر جب وہ اترے، ان کی حد سے بڑی ہوئی ہندوستانی وضع کو دیکھ کر ایک رشتہ دار نے کہا، آپ ولایت سے آئے ہیں یا کوٹ رادھا کرشن سے؟ ان کی وضع عمر بھر ہندوستانی رہی۔ انگلستان ہی میں ان کو پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے شعبہ فارسی کی صدارت پیش کی گئی، اور پروفیسر بننے کی وہ آرزو جو اسکول کے زمانے میں پیدا ہوئی تھی پوری ہو گئی۔ 26 سال اس جگہ پر رہے۔ ان کی زندگی کے ایسے پہلو جو انسانیت کے لحاظ سے قابل یادگار ہیں اسی زمانے میں پیدا ہوئے۔ لاہور آ کر ان کی طبیعت میں بڑی رنگینی پیدا ہو گئی۔ موسیقی کا شوق جو بچپن سے تھا ترقی پکڑ گیا۔ اس شوق میں ان کے خاص ہم مشرب پروفیسر سراج الدین آذر مرحوم تھے، جو موسیقی کے علاوہ کتابوں کے دلدادہ بھی تھے۔ 1926 میں وہ صاف ستھری جگہ رہنے کا شوق ان کو ماڈل ٹاؤن لے آیا۔ ماڈل ٹاؤن ایک لاہور سے باہر چھوٹی سی بستی تھی۔ اس وقت یہاں جنگل ہی جنگل تھا، لوگ شکار کو آتے تھے۔ گنتی کے 4 یا 5 مکان تھے، مگر یہاں آ کر جنگل میں منگل کیا اور موسیقی کی محفل برپا کی۔ معمول یہ مدح کہ ہفتے کی شام آذر مرحوم ماڈل ٹاؤن آ جاتے، ماسٹر شمس الدین مرحوم آ جاتے۔ وہ ذات کے میراثی نہ تھے، جو لاہے تھے۔ ابا جی کے پاس بڑے چاو سے آتے اور کہا کرتے، گانے کا مزہ یہیں آتا ہے، آپ اسی چیز کی فرمائش کرتے ہیں جو میرے دل سے قریب ترین ہے۔ وجہ یہ کہ ابا جی صرف ٹھیٹھ استادی چیزیں سنتے تھے، ٹھمری ٹپا دادرا تک ان کو برداشت نہ تھی، صرف خیال، دھرپد اور ترانہ سنتے تھے۔ جولائی 1929 میں دفعتاً اماں کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ابا جی کی عمر 34 برس تھی۔ یہ ان کی زندگی کا بڑا موڑ تھا۔ ان کی شگفتگی کا خاتمہ ہو گیا۔ ہم 5 بھائی ہیں اور سب میں چھوٹی ایک بہن ہے۔ بہن کی عمر اس وقت 9 ماہ تھی اور سب سے بڑے بیٹے کی 11 سال۔ باقی سب بھائیوں کی عمریں 6 برس سے نیچے۔ اس وقت انہوں نے تہیہ کر لیا کہ پھر شادی نہ کریں گے۔ 1-2 سال گزرنے پر دوستوں نے فہمائش کی کہ شادی کے بغیر بچوں کو سنبھالنا آسان نہیں۔ مرحوم سر اقبال نے کئی بار ان سے یہی کہا، مگر ٹالتے رہے۔ ماں کے تمام فرائض اپنے کندھوں پر اٹھا لیے، نہ کوئی انا رکھی، نہ رشتہ داروں میں سے کسی عورت سے مدد لی۔ مجھے ان کی ابتدائی مشقتوں کا پورا تصور نہیں، مگر ان دنوں کا اچھا خاصا نقشہ ذہن میں ہے، جب وہ چاروں چھوٹوں بچوں کو لیے اپنے ہی بستر پر سلا لیتے ہیں۔ بچے جن مختلف طریقوں سے راتوں کو جگاتے اور پریشان کرتے ہیں ان کا آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے۔ کبھی کمبل اتر گیا، کبھی نیند اچٹ گئی، اب کپڑے بدلنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ سب کام اپنے ہاتھ سے کرتے، پھر گھر کی دیکھ بھال، سودا سلف، بازار کی صفائی، گھر کی صفائی، اس کا اہتمام، غرض تمام گھریلو ضروریات کا پورا کرنا، یہ بھی اپنی جگہ سے بڑا کام ہے، جس سے ان کو آخری دم تک فرصت نہ ملی۔ اس کے ساتھ آپ ذرا یہ بھی غور کیجئے کہ یونیورسٹی کے بھاری فرائض ان پر لادے گئے تھے۔ شروع میں تو ان کو ایک مشکل رہی، جب وہ کالج جاتے تو ہماری نگرانی کی طرف سے مطمئن نہ ہوتے، چنانچہ موٹر میں سب کو ساتھ لے جاتے۔ کالج کے کمرے کے باہر موٹر کھڑی کر دیتے، کھانے کو پھل اور بچوں کی مٹھائیاں وہیں مہیا ہو جاتی۔ ذرا دیر کے بعد کھڑکی سے جھانک کر دیکھ لیتے کہ خیریت ہے۔ اماں کی وفات کے بعد انہوں نے محفل نوازی اور رنگینی بالکل چھوڑ دی۔
آذر مرحوم نے دبی زبان سے کئی مرتبہ کہا کہ اب اس گھر کو کی دیواروں کو پھر نیک آوازوں کی ضرورت ہے، مگر سازوں پر جو خلاف ایک مرتبہ چڑھ گئے تھے پھر نہ اترے۔ طبلہ، سارنگی، طاؤس، دلربا، تنبورا قسم و پرسی میں پڑے رہے۔ شمس الدین صاحب 1 2 3 سال کا وقفہ دے کر آئے، ان کا دل رکھنے کو ان سے کچھ سنا، یہ آخری محفل مجھے بھی یاد ہے، لیکن اس کے بعد جب میں نے گانے کا شوق پیدا کیا تو اس پر معترض نہ ہوئے۔ عام ملنا جلنا انہوں نے بالکل ترک کر دیا تھا۔ البتہ شیرانی صاحب سے دوستی بڑھ گئی، طبیعتوں میں ہم مذاقی، گھنٹوں ساتھ رہتا۔ آخری دفعہ وہ 2.5 مہینے ہمارے یہاں آن کر رہے اور عزیزوں سے بڑھ کر ہمارے عزیز تھے۔ اکثر اتواریں یہیں ہمارے یہاں آ کر گزارتے، ہم سے کہا کرتے تمہارے ابا جی کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، انہوں نے تمہارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ وہ عمر میں مجھ سے 15 برس چھوٹے ہیں، لیکن مجھے ڈانٹ بھی لیتے ہیں۔ ان کے غصے کو برا ماننے کی مجھ میں قابلیت نہیں ہے۔ جب میں نے شعر کہنا شروع کیا تو سچائی اور محنت قسم کے مضامین پر۔ ایک روز میں ایک مشاعرے میں گیا، وہاں غزلیں سنی اور میں ان سے بہت مرعوب ہوا اور جی میں کہا کہ شاعری تو یہ ہے، میں تو جھک مارتا ہوں۔ آتے ہی میں نے بھی ایک غزل کہی جس میں مرض عشق اور وصل یار کے مضمون تھے، حالانکہ مجھ میں ان باتوں کا شعور پیدا نہ ہوا تھا۔ میں نے یہ غزل ابا جی کی میز پر رکھ دی کہ دیکھ کر داد دیں گے۔ دوپہر جب میں کھانے کی میز پر آیا تو ان کو سخت غصے میں پایا۔ پہلے تو چپ رہے، آخر ڈانٹ شروع ہوئی کہ یہ مسلمانوں کے بچے خدا جانے کس طرح کے پیدا ہوتے ہیں، ان کے تو خمیر میں آوارگی اور بدچلنی ہے۔ میں چپکا بیٹھا سنتا رہا، کئی روز اس پر ناراض رہے۔ 10-12 سال صبح شام میں ان کے ساتھ سیر کو جاتا رہا۔ اس دوران میں انہوں نے جتنی باتیں مجھے سکھائیں ان میں سے گو مجھے بہت کم یاد رہتی ہیں، لیکن انہی کی بدولت آج بھی محفل میں میری آن رہ جاتی ہے، ورنہ میرا اپنا مطالعہ بڑا ہیچ ہے۔ تاریخ عالم کے وسیع مطالعے نے اس مطالعے سے انہوں نے بہت سے نتائج خود اخذ کیے تھے جن کا ذکر وہ اکثر کرتے تھے۔ مثلاً وہ اس بات پر بہت زور دیتے تھے کہ صحیح اسلامی کلچر ہندوستان میں آیا ہی نہیں، بلکہ یہ ایران، منگولیا اور افغانستان کا ملا جلا کلچر تھا۔ مسلمانوں کا داخلہ ہمارے ملک میں اس وقت ہوا جب اسلامی ثقافت تنزل پذیر ہو چکی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس نظریے کو کتابی شکل میں پیش کریں گے اور اس پر وہ عمر بھر مواد جمع کرتے رہے۔ ان کی زباندانی بھی قابل رشک تھی۔ انگلستان کے زمانے میں انہوں نے 4 اور زبانیں سیکھیں، یعنی عبرانی، سریانی، جرمن اور فرینچ۔ جرمن اور فرینچ کی کتابیں انہوں نے اردو میں ترجمہ بھی کی ہیں، بہت سے جرمن اشعار بھی ان کو یاد تھے۔ تحقیق کے سلسلے میں کچھ زمانہ انہوں نے پیرس میں بھی گزارا اور اس دوران زبان کا صحیح تلفظ ان تک پہنچ گیا۔ جب تک کسی زبان کا تلفظ صحیح نہ سیکھتے تسلی نہ ہوتی۔ عربی کا تخلص ان کا خالص مصری تھا، جرمن اور فرانسیسی کا تلفظ بھی نہایت صحیح تھا، فارسی کا جدید لہجہ انہوں نے سیکھا اور جدید فارسی روانی سے بولنے لگے۔ آخری زمانے میں وہ پہلوی بھی سیکھ رہے تھے۔ ایران قدیم پر ان کی توجہ خاص طور پر مرکوز ہو گئی تھی۔ ان کا انکسار حد سے بڑھا ہوا تھا۔ اپنے بچوں کی تعریف کبھی نہ کرتے اور ان لوگوں کو ناپسند کرتے تھے جو اپنے بچوں کے گن گاتے ہیں۔ اپنے ایران اور انگلستان جانے کا ذکر آتا تو جلدی سے ٹال جاتے۔ ایک مرتبہ ایک مہمان نے قرآن کی ایک آیت غلط پڑھی، اس کی درستی نہ کی، اس خیال سے کہ کہیں اس کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں حافظ قرآن ہوں۔ ایران کی علمی اکیڈمی نے ان کی فضیلت کا اعتراف کرتے ان کو اعزازی رکن نامزد کیا، اس کو بالکل پوشیدہ رکھا۔ اسی انکسار کا ایک پہلو کم گوئی تھا۔ بارہا محفل میں ان کے ہونٹ گفتگو کرنے کے لیے ہلتے تھے، لیکن یہ سوچ کر کہ بات معمولی ہے رک جاتے، مگر جو بات کہتے بڑی نپی تلی، مجمل اور عرصے کے سوچ بچار کا نتیجہ ہوتی۔ ان سے کوئی شخص اگر مشورہ مانگتا تو بہت دیر کی مہلت مانگتے اور پھر نہایت صائب مشورہ دیتے۔ ان کی نرم دلی ہمارے لیے باعث حیرت تھی۔ شکار سے ان کو نفرت ہو گئی تھی، نوکروں پر کسی طرح کی سختی نہ کر سکتے تھے، شفقت سے انہیں رکھتے تھے۔ ہماری تکلیفیں ان کو گوارا تھیں، لیکن ملازم کا رنج ان کو منظور نہ تھا۔
20-20 سال کے پرانے نوکر اب تک کام کر رہے ہیں۔ حاجت مندوں کی مدد ان کا ایمان تھا۔ میرے ذہن میں ان کی جو تصویر عمر بھر رہے گی وہ یہ ہے کہ چارپائی پر کمبل اوڑھے بیٹھے ہیں اور اپنے حساس دل کے صدموں کو حقے کے کش لگا کر ہلکا کر رہے ہیں۔ اسلام کے تنزل کا ذکر کرتے ہیں اور آنکھیں تر ہو جاتی ہیں۔ حالی اور انیس پڑھ کر روتے ہیں۔ جب بچے اٹھ کر اپنے مشاغل میں لگ جاتے ہیں تو وہ گھنٹوں دیواروں کو دیکھتے ہیں، دنیا اور انسان سے قطعی مایوس ہیں۔ یہی مایوسی ان پر ہر وقت چھائی رہتی ہے۔ چہرے پر 20 سال کی کڑی زندگی کے آثار ہیں۔ تھکن کے الگ نقوش چہرے پر پیدا ہو گئے ہیں۔ اپنی زندگی کے اکارت جانے کے ماتم میں گھلتے جاتے ہیں۔ کسی سے اپنا دکھڑا نہیں روتے، کسی شریک غم کی تلاش میں نہیں ہے۔ جب مسرت میں شریک ہونے والی بیوی نہ رہی تو شریک غم کسے کریں؟